الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ قرآنی معاشرے کے قیام قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو سیشن اللہ کے فضل سے ہم نے شروع کیا ہے، اس میں الحمدللہ آج 5واں سیشن ہے اور ہم نے تقریباً سورہ بقرہ کے 2 رکوع، سورہ فاتحہ کا مطالعہ ہمارے سامنے ہو گیا اور سورہ بقرہ کے 2 رکوع الحمدللہ ہم نے مکمل کر لیے تھے، بلکہ اس کے بعد ایک آیت ابھی پڑھی گئی، اس پر بھی تفصیل سے الحمدللہ لاسٹ سیشن میں بات ہو گئی تھی۔ عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت مبارکہ خاص طور سے پورا جو تیسرا رکوع ہے، یہ قرآن حکیم کی پوری دعوت، یعنی پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مقام پہ عطا فرما دیا۔ اس کی پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ اے انسانوں، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور انہیں بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ سکو۔ اس حوالے سے تفصیل سے الحمدللہ بات ہو گئی تھی۔ عبادت کا مفہوم کہ پوری کی پوری زندگی میں اللہ کی مان کر چلنا، یہ بندگی ہے۔ غلامی سے ہم نے سمجھا تھا پیریبل کے طور پہ، لیکن سمجھا تھا کہ غلامی تو مارے باندھے کی ہوتی، عبادت اور بندگی مارے باندھے کی نہیں، زبردستی نہیں، بلکہ شدید محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر۔ کس کی محبت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت۔ اس کی محبت کی شدت کی وجہ سے کل کی کل زندگی میں انسان اس کے احکامات کے مطابق چلے، شب و روز اسی کے مطابق گزارے، یہ عبادت ہے۔ اب یہاں 2 اعتبارات سے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان فطرتاً کسی سے اگر پوچھا جائے گا نا، کسی سے، خاص طور سے آج کل کا جو یہ مٹیریلسٹک اور آزاد خیال والا دور ہے، کہ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو، کوئی نہیں چاہتا، زبان سے کوئی نہیں بولے گا۔ اکثر اوقات کیا بلکہ بتایا بھی جا رہا ہے آج انفارچونیٹلی، جیسے چاہو جیو، مائی وے اور دا ہائی وے، دل کی مان من کی مان، دل مانگے اور۔ یہ وہ نیریٹیوز ہیں جو انفارچونیٹلی معاشرے، ایک مسلمان معاشرے، ہمارے معاشرے میں ڈیولپ ہو رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں اور بائی ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ یہی بات اللہ نے بھی فرمائی نفس امارہ کے حوالے سے سورہ یوسف میں، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس امارہ تو برائی ہی کی طرف دعوت دیتا ہے، سوائے اس کے مگر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس پر رحم فرما دے۔ تو اگر کسی سے پوچھیں گے، ہم میں سے کسی سے، کسی بھی انسان سے، تو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کسی کی مان کے چلنی پڑے۔ سب کیا چاہتے ہیں؟ بھئی جو میرا دل چاہے وہ ہو جانا چاہیے، جیسا میرا دل کرے میں وہ کروں۔ لیکن دوسری طرف یہی انسان ہے جس کو اللہ نے ضعیف، قرآن میں بھی آتا ہے نا، اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ تو یہ میری اور آپ کی بہرحال مجبوری ہے کہ ہم کسی نہ کسی کو اپنا بڑا، اپنا پالنہار، اپنا سپورٹ کرنے والا، ہماری حفاظت کرنے والا سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو غور سے سمجھیں۔ کسی سے پوچھیں گے تو کہے گا نہیں جی میں تو جیسے چاہو جیو والی، میں تو جو میرا دل کرے میں وہ کروں، میں تو کسی کو فالو نہیں کروں گا۔ لیکن چونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو بہرحال کسی نہ کسی کو فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ اکثر جو فالو کرتا ہے وہ کس کو کرتا ہے؟ اپنے سے کسی بڑے کو، جس کو وہ اپنا محسن سمجھے، جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھے، اپنے لیے رول ماڈل سمجھے۔ اچھا غور کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بہن بھائیوں میں بھی والدین اکثر جو ہے وہ کمپیریزنز کر دیا کرتے ہیں، کرنا نہیں چاہیے۔ ہر شخص، ہر بچہ، ہر بچی ایک انڈیویجول صفات اور ایک انڈیویجول ایک ذات کی مالک ہے، اس کی اپنی ایک عزت نفس ہے، کمپیریزن کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک بھائی یا ایک بہن جو ہے وہ A گریڈ لاتی ہے ہر وقت اور ٹاپ کرتی ہے، تو باقی سب کو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس کی طرح بنو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کام میں، اس ایریا میں سب سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تو انسان بہرحال ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو فالو کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کسی بڑے کو فالو کرے۔ اس پر واپس آئیں گے اگلی آیت کے ضمن میں۔ ایک بات اور سمجھے کہ یہ عبادت کیا ہے۔ یہ عبادت، اور مزید تفصیل اگلی آیت میں آ بھی جائے گی انشاءاللہ،
یہ عبادت صرف زبان سے کہنے کا اور دل سے ماننے کا نام نہیں ہے. یہ کلمہ طیبہ صرف اور صرف زبان سے کہنے کا اور دل سے مان لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ آج کی زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ توحید، یہ ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایک بیہیویئر ہے، ایک طرز زندگی ہے جو میری اور آپ کی زندگی کے ہر لمحے میں ریلیونٹ ہے. یا تو ہم وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں یا خدا نہ خواستہ اس کے خلاف معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ کلمہ طیبہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم میں سے اکثر کو تو گھر بیٹھے بن مانگے بائی برتھ عطا کر دیا، یہ ایک لائف سٹائل ہے جو سیکھنا پڑے. کلمہ تو مل گیا الحمدللہ، لیکن کیا ہم نے وہ لائف سٹائل، وہ طرز زندگی سیکھا کہ جو کہ قرآن جس کی طرف دعوت دیتا ہے اور عبادت جس شے کا نام ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. واپس آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیونکہ انسان کمزور ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی ایسا ہستی ہو کہ جو اس کی حفاظت کرے، اس کی ضروریات کو پورا کرے، اور لا محالہ وہ جس کو کسی اعتبار سے کسی فیلڈ میں بڑا سمجھتا ہے، ماسٹر سمجھتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے انسانوں، پوری انسانیت کے لیے دعوت کہ میری بندگی کرو، اس رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں تخلیق کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ سکو. لعلکم تتقون کے حوالے سے ہم نے سمجھا تھا، علماء جو بات کو سمپلیفائی کر کے بیان فرماتے ہیں، کس چیز سے بچ سکو؟ دنیا میں افراط و تفریط کے دھکوں سے بچ سکو، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ سکو، سینکڑوں ہزاروں دسیوں لوگوں کی خوشامدوں اور ان کو خوش کرنے سے بچ سکو، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ سکو. تو دنیا میں بھی بچاؤ اور آخرت میں بھی بچاؤ کا جو فارمولا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی کرنا. یہ ہے قرآن حکیم کی دعوت کے حوالے سے پہلی بات. اب بتایا جا رہا ہے کہ بہرحال جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ کسی کو فالو کرنا آسان تو نہیں ہے، اور یہاں تو کہا جا رہا ہے بندگی، ٹوٹل سبمیشن، ہر لمحے، ہر منٹ اپنی زندگی کے اس اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو. تو انسان فطرتاً چاہتا نہیں کہ کسی کو فالو کرے، لیکن دوسری طرف کمزور بھی ہے، اپنے سے بڑی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بڑا ہو جو اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی حفاظت کرے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ کل کی کل زندگی میں بندگی اختیار کرو، وہ ہستی کون ہے جو یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اب اس ایک طرف تو ہم اپنے ان لوگوں کو، ان ماڈلز کو سامنے رکھے جو اکثر و بیشتر انسان دنیا میں بنا لیا کرتا ہے اور اس کو فالو کر رہا ہو کہ ان کی کیا حیثیت ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا اسکل سیٹ ہے، کس لیول کا ایکسلنس ہے، کس لیول کا علم ہے، کس لیول کی خلاقی ہے، ان اور اللہ کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کو انسان رول ماڈل بنا لیا کرتا ہے. یہاں جو بات آ رہی ہے کہ وہ کون ہے کہ جو مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری بندگی کرو، ٹوٹل سبمیشن مانگ رہا ہے نا، تو کیا وہ واقعتاً اتنا بڑا ہے کہ وہ ٹوٹل سبمیشن کے لائق بھی ہے کہ نہیں؟ اس کی ایک ڈیفینیشن رب سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف بہت ہی سادہ انداز میں جو ہے وہ اس مقام پہ آیا، لیکن بڑا پاورفل. کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش پیدا کیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اب یہ ایگزامپلز دیکھتے جائیے اور کمپیئر کرتے جائیے دنیا والے رول ماڈلز یا جن کی آج اکثر و بیشتر ہم بندگی کر رہے ہوتے ہیں. بندگی کیا ہوتا ہے؟ فالو کرنا، بات ماننا، ان کے احکامات پہ چلنا. ایک طرف وہ ہے اور ایک طرف رب کائنات کا تعارف، وہ کہ جس نے زمین کو بچھونا بنا دیا. یہ پوری زمین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے رہنے کی جگہ بنا دی. ذرا پڑھیں کبھی سولر سسٹم کو، پڑھیں کہ کبھی ایٹماسفیئر کیا چیز ہے، پڑھیں یہ سٹارز کیا چیز ہے، پڑھیں یہ گیلیکسیز کس بلا کا نام ہے، پڑھیں یہ ملکی ویز کیا ہیں کائنات کے اندر، پڑھیں یہ بلیک ہولز جس کا قرآن میں جو ہے وہ اشارہ بھی ملتا ہے، پڑھیں کہ یہ اتنی بڑی کائنات جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس ہستی کا کیا عالم ہے. اس کا تو معاملہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ اللہ پر غور و فکر نہ کرو، اللہ کی ذات پہ پہنچ نہیں سکتے. کیسے پہنچو گے اس چھوٹے سے مائنیوٹ اور فائنائٹ دماغ کے ساتھ؟ تم تو دنیا کی اور کائنات کی وسعتوں تک ابھی نہیں پہنچ سکے. چہ جائے کہ خالق تک پہنچو.
فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ غور و فکر نہ کرو، اللہ کی مخلوقات پہ غور و فکر۔ تو یہ غور و فکر کی دعوت پورے قرآن حکیم میں اسی طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہے جب الحمدللہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کیسا پریسیجن ہے؟ مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ کہے کہ روزانہ وداؤٹ فیل 9:01 پہ تمہیں پہنچنا ہے یا 9 بجے پہنچنا ہے، تو کیا ممکن ہے ہمارے لیے؟ چاہے 5 منٹ کی مسافت پہ رہتے ہوں یا 50 منٹ، وداؤٹ فیل روزانہ 9 بجے پہنچنا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی معاملہ، کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی کمزوری ہے۔ لیکن اللہ کا یہ نظام، ایک مثال دے رہا ہوں لاکھوں کروڑوں ارب مثالوں میں سے ایک بڑی سمپل مثال جو ہم روز دیکھتے ہیں۔ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا وقت، سن 24 ہو، سن 1024 ہو، سن 2024 ہو یا سن 50,024 ہو، اگر اس وقت تک دنیا قائم، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا وقت ٹو دا منٹ سیم ہے، ٹو دا سیکنڈ پریسائز ہے۔ نہ کبھی 1 سیکنڈ لیٹ ہوا سورج، نہ کبھی 1 سیکنڈ جلدی آیا۔ 20 مئی یا 22 مئی 2024 ہو، 22 مئی 24 ہو، 22 مئی 50,024، ایسا پریسیجن۔ اور کیا یہ عام بات ہے؟ یہ سورج ہمیں پتا ہے کتنے ہزار گنا اس زمین سے بڑا ہے۔ پھر زمین بھی روٹیٹ کر رہی ہے اور زمین ریوالو بھی کر رہی ہے سورج کے گرد۔ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اس کے گرد الگ چل رہا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 14ویں کے چاند میں چاند پورا نہ ہوا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ 30 کی جگہ 31 دن ہو گئے وہ چاند کے؟ کون ہے یہ جو کر رہا ہے؟ اتنی بڑی زمین 7 سمندر بنا دیے، 2/3 پانی، 1/3 جو ہے وہ خشکی، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں جو ہے وہ پلیٹوز ہیں، بالکل زمین صاف ہے، کہیں جو ہے وہ دریا ہیں، کہیں سمندر ہے، کہیں جنگلات ہیں، کہیں صحرا ہے۔ کون ہے یہ؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ دیکھو ذرا اس چھت کو کہ جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہے، اور جاؤ جا کر دیکھو، کوشش کرو اس میں کوئی شگاف سی ڈھونڈ کر لے آؤ۔ پھر اللہ خود چیلنج فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھیں تھک ہار کے پلٹ آئیں گی، تمہیں اس میں کوئی ٹیڑھ، کوئی دراڑ، کوئی کمزوری، کوئی کمی اس تخلیق میں نظر نہیں آئے گی۔ ہم اگر آج 10 فٹ اونچی دیوار کوئی بنانا چاہیں تو 4 ستون دینے پڑیں گے کہ نہیں؟ کم از کم 3 ستون دینے، 2 تو دینے ہی پڑیں گے۔ یہ آسمان ہزاروں فیٹ میٹر بلندی پر کھڑا ہے، ستون کوئی نہیں، کون ہے جو تھاما ہوا ہے؟ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دی۔ پھر مزید سائنسی اس میں تفصیلات ہیں، وہ الٹرا وائلٹ ریز سے بچانے کے لیے جو اوزون لیئر اللہ نے تخلیق فرمائی، جو انسان اپنے ہاتھ سے اور اپنی حرکتوں سے آج تباہ کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے کلائمیٹ چینج اور کیا کچھ جو ہے وہ زمین کے اوپر ہو رہا ہے۔ بہرحال لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بطور چھت اللہ فرما رہا ہے کہ کس کی عبادت مانگی جا رہی ہے، کس کی بندگی مطلوب ہے؟ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا، اتارا آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لیے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ اب 2 باتیں اور اہم آئی ہیں اس میں، ایک تو ہے کہ آسمان سے پانی کا برسانا۔ کبھی گوگل کیجئے گا کہ جو واٹر سائیکل ہے، پڑھی ہوگی ہم نے بچپن میں سائنس میں، اس کا ایک واٹر سائیکل کا کوانٹٹی ہے، ایک وزن ہے کہ جو کہ پورے سال میں بخارات کے طور پر جو پانی اوپر اٹھتا ہے، بادلوں کے بنتے ہیں، بادل ہوا کے ذریعے چلتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں برستے ہیں۔ ٹھنڈی جگہوں پر وہ گلیشیئرز کی صورت میں، آٹو ریزروائرز کی صورت میں بن جاتے ہیں، اور گرمی میں پھر اللہ وقت کے مطابق ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ دریاؤں میں چلاتا ہے، اور پھر وہ پوری واٹر سائیکل جو ہے پھر واپس سمندر میں آتی ہے، کہیں پانی برس جاتا ہے، بارش برس جاتی ہے۔ یہ واٹر سائیکل 1.5 یا غالباً 500، اس وقت ذہن سے بھول رہا ہوں، گوگل کیجئے گا دیکھیے گا، لیکن 500 ٹریلین ٹن کی واٹر سائیکل،
کوئی انسان کیا سارے انسان مل کر ایسی فیکٹری بنائے جو یہ بخارات کا اٹھنے کا سسٹم اور یہ پانی کی اویلیبلٹی اتنی، اس کی 5% بھی کر دیں، اس کی 1% بھی کر دیں، کر ہی نہیں سکتے۔ اور یہ آسمان سے جو پانی برس رہا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پھل بنا دیے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ غور کریں کہ دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو سوائے اس کے کہ انسان کو سرو کر رہی ہے اور کوئی اس کا مقصد۔ ایک دفعہ میں سبزی لینے گیا، کافی سال پہلے کی بات ہے، نظر پڑی ٹماٹر پہ، اور ایسے ہی میرے ذہن میں ایک پوری ویلیو چین، پوری سپلائی چین گھومی کہ ٹماٹر کے بیج سے لے کر اس کا کسان کا اگانا، پھر کسان کے ذریعے ٹرانسپورٹر کا اس کو کسی جگہ لے کے آنا، پھر وہاں سے آڑتیوں کا خریدنا اور وہاں سے ان کا منڈیوں میں لے کے جانا، بیچ میں ٹرانسپورٹر، پھر آڑتی یہاں پہ آڑتی سے جو ہے وہ سبزی والا خریدے، اس کی ٹرانسپورٹیشن کہ ٹماٹر یہاں پہ ٹھیلے پہ آیا اور اس ٹھیلے پہ بیچنے والا بھی سبزی والا۔ تو اس پوری ویلیو چین میں ایک ٹماٹر کیا کر رہا ہے؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں خاندانوں کو کھلا رہا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسے کنزیوم بھی کون کرے گا؟ انسان۔ اللہ فرما رہا ہے جو کچھ اس آگے چل کے پڑھیں گے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اور جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پڑھیں گے کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں اللہ نے تخلیق کیا تمہارے لیے بنایا۔ اور اللہ کے نبی نے پھر بہت پیاری بات ارشاد فرمائی، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، فرمایا دنیا کو تمہارے لیے بنایا گیا اور تمہیں بنایا گیا ہے اس کے لیے، تمہیں بنایا گیا ہے آخرت کے لیے۔ دنیا تمہارے لیے پروڈکٹ ہے، تم اس کے پروڈکٹ نہیں ہو۔ آج انفارچونیٹلی جس چیز کو بنایا ہی میرے لیے گیا تھا انسان کے لیے، وہ انسان اسی کے پیچھے دوڑے چلا جا رہا ہے۔ اور جو اپنے ہاتھوں سے بنانی تھی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آخرت اپنے ہاتھ سے بنانی تھی، جس کے لیے محنت کرنی تھی، جس کے لیے جد و جہد کرنی تھی، انسان اسے اکثر و بیشتر بلائے بیٹھا ہے۔ کیسا بیوقوفی کا سودا ہے۔ اقبال جی نے کہا، پھر وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اس سے اوپر جا کے سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا میٹر نہیں کرتی۔ دنیا تو ادنا کا مؤنث ہے، ادنا ہم استعمال کرتے ہیں اردو، کم ترش ہے۔ کافر کا معاملہ کیا ہے؟ اسی میں، انہی آفاق میں جا کے گم ہو گیا، انہی سولر سسٹم، انہی گیلیکسیز، کسی چیز، انہی اس دنیا کی آسائشوں میں گم ہو کر اسی کو اپنی جنت بنانے کے چکر میں۔ اور مومن کا معاملہ کیا ہے؟ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ بہت ہائی لیول، بہت اوپر، بہت اونچی اور بہت بڑی سوچ رکھتا ہے۔ تو کون ہے وہ ذات کہ جو کہہ رہی ہے کہ میری عبادت کرو، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، آسمان کو چھت بنا دیا، آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس سے تمہارے لیے پھل اگائے جو تمہارے لیے رزق ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سو اللہ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ کیسے شریک ٹھہرا رہے؟ اب یہ ان اٹ سیلف پورا یہ توحید کا موضوع بڑا تفصیلی اور بہت لیندی ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہمارے سامنے آتا رہے گا۔ کیسے اللہ کے مد مقابل دوسروں کو بنا لیتے ہو؟ اب کمپیئر کریں، کوئی ایک ہستی جس کو ہم اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ معاذ اللہ اس کی اگر کبھی مانتے ہو، کوئی ایک ہستی ہو کہ جو زمین کے جیسا بچھونا بنا دے ہمارے لیے، آسمان کے جیسی چھت بنا سکے ہمارے لیے بارش کی طرح یہ پانی نازل کر سکے، ہمارے لیے پھل اگا سکے، سبزی اگا سکے، ہمارے لیے ان جانوروں کو چارہ دے سکے جو پھر ہم اس کا گوشت بھی کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں۔ ہے کوئی ہستی؟ لیکن ہوتا کیا ہے پھر؟ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رب، اکثر و بیشتر اپنا ارباب جسے بنا لیا کرتا ہے؟ دیکھیے، میں نے عرض کیا انسان بطور انسان کمزور ہے اور اسے اپنے سے بڑا کوئی نہ کوئی چاہیے۔ جب وہ رب کائنات تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی اس کی معرفت تک نہیں پہنچ پاتا، جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچان پاتا، تو پھر اپنے لیے چھوٹے چھوٹے بہت سارے ارباب بنا لیا کرتا، بغیر اس کے اس کا چارہ کوئی نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کوئی بڑا ہو جو اس کی حفاظت کرے،
اس کی پروٹیکشن اس کو دے، ضرورت کے وقت اس کے کام آئے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی شخص برانڈ، آج کے دور میں برانڈڈ چیز خریدنے کی وہ سکت نہ رکھ سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ سیکنڈ ہینڈ لے لے گا، کاپی لے لے گا، دوسری کاپی لے لے گا۔ تو جو شخص اصل رب کائنات، رب سبحانہ و تعالی اللہ کی طرف، اللہ تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر وہ اپنے لیے پھر بہت سارے ارباب بنا لیا کرتا ہے۔ اس کی تفصیل پر چل کے پڑھیں گے سورہ عنکبوت میں کہ ایسے شخص کی مثال کس کی طرح ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں، سورہ عنکبوت میں فرمایا مکڑی کے جالے کی طرح کی اس کی مثال ہے، اس شخص کہ جس نے ایک گھر بنایا اور بڑا ہی کمزور گھر بنایا۔ اور سورہ حج میں پڑھیں گے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، تو جن کو پکارا جاتا ہے ان کی مثال ان کی مکھی کی جیسی، کہ تمہارے بتوں کے سامنے سے اگر مکھی کچھ، تو وہ تو ایسے بھی نہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے کہ ایک مکھی تخلیق ہی کر سکے۔ تخلیق کرنا تو درکنار، مکھی بتوں کے سامنے سے کچھ میٹھا حلوہ لے کر چلی جائے اپنے منہ میں تو وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو واپس لا سکے۔ اور پھر فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، بہت ہی کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے اور جو مانگ رہا ہے۔ مانگنا کس سے تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے بالمقابل جو ہے وہ دوسری کمزور ہستیوں کو جو ہے وہ اپنا رب بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب۔ اور کیوں ہوتا ہے ایسا؟ 2 مرتبہ قرآن حکیم میں آیا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا۔ جب اللہ کو نہیں پہچانا تو پھر ٹھیک ہے، پھر جس کو بھی اپنا رب بنا لو، اپنا بڑا بنا لو، پھر سارے ہی تمہارے لیے رب بن جائیں گے۔ کوئی روزی کا بنے گا، کوئی صحت کا بنے گا، کوئی بیماری کا بنے گا، کوئی تکلیف کا بنے گا، کوئی کسی اور چیز کا بنے گا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو۔ تعویل خاص میں مشرکین کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ بھی جانتے تھے کہ اس دنیا کا، اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ یہ جو مورتیاں ہیں، بت ہیں جنہیں ہم پوجتے ہیں، لات منات عزا وغیرہ، یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی چہیتے ہیں اور کل قیامت کے دن ہماری سفارش کر دیں گے، ورنہ خالق وہ بھی مانتے تھے کہ خالق ایک اللہ ہی ہے، لیکن یہ اس کی چہیتے ہیں جو اس دنیا میں ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم معاذ اللہ عبادت کرتے ہیں۔ تو انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تھی توحید کی بات۔ میں نے عرض کیا تھا 3 رکوع سورہ بقرہ کا قرآن حکیم کی پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ توحید کی بات آئی، ایک بات اہم یہ بھی آئی کہ توحید صرف توحید نظری نہیں ہے، صرف کوئی ڈوگما، کوئی آئیڈیالوجی، کوئی فکر، کوئی سوچ نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینے والا کلمہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ توحید عملی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک پورا لائف سٹائل، ایک طرز زندگی ہے جو کہ توحید کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اگلی بات ایمان بالرسالت کے حوالے سے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں اس کلام میں کوئی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے۔ اب یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ تعویل خاص میں ظاہر ہے یہ کہا جا رہا ہے مشرکین سے جو طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، وہ آگے آ جائے گی بات انشاءاللہ، مزید عرض کر دوں گا کہ اگر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ کوئی شک ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے، اس بارے میں کوئی شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک سورت۔ بھائی برائیاں کرنے والے تو بہت ملیں گے نا، بڑی خوبصورت گلیلیو کی یا کسی کی پینٹنگ ہو اور وہ پینٹنگ کے اوپر کہا جائے کہ جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے، تو کریٹیکل تھنکرز تو بہت سارے مل جائیں گے کہ اس میں یہ بھی گڑبڑ ہے، یہ بھی کمزوری ہے، یہ بھی گڑبڑ ہے۔ اچھا کہا جائے اچھا جی جو گڑبڑ نظر آ رہی ہے ذرا اپنے ہاتھ چلا کے اس پینٹ برش سے اپنے ٹھیک تو کر دیجئے، تو کتنے ہوں گے اس قابل؟ پھر دوسری بات یہ کہ یہ جو اس مقام پہ آ رہا ہے ترتیب نزولی کے اعتبار سے، قرآن حکیم کے حوالے سے، یہ تیسرا چیلنج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ پہلے فرمایا اس جیسا ایک قرآن لے آؤ اگر شک، پھر آسان کیا چیلنج کو اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، پھر یہ آخری ترتیب نزولی کے اعتبار سے جو آیات آئیں اس حوالے سے، اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اتارو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ صَادِقِينَ،
اور بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ جنات میں سے، انسانوں میں سے۔ مشرکین مکہ کا ایک خیال اور ایک یوں کہیے کہ الزام یہ بھی تھا کہ معاذ اللہ کوئی جنات ہیں کہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان کو یہ کلام سکھا رہے ہیں۔ تو کہا اچھا جنات ہیں تو سارے جنات کو جمع کر لو۔ پھر ایک یہ بھی تھا، ایک الزام لگانے لگے کہ کوئی غلام ہے، اجمی غلام، وہ آتا ہے اور آ کے ان کو یہ الفاظ سکھا رہا ہے کہ اچھا سارے انسانوں کو جمع کر لو، وہ تو ایک ہے نا ان کے پاس معاذ اللہ، تم سارے انسان سارے جنات کو جمع کرو اور اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ۔ بڑا پیارا واقعہ آتا ہے، کسی نے جب یہ آیات نازل ہوئی تو کسی نے خانہ کعبہ پر سورہ کوثر لکھ دی۔ بھائی ایک سورت تو سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے نا، تو لکھ دی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 الفاظ۔ جب مشرکین نے یہ پڑھا تو کوئی شخص اس کے آگے اگلی سٹیٹمنٹ لکھ گیا ما ھذا قول البشر، شاعر تو تھے نا وہ لوگ، تو اسی ہم پلہ الفاظ میں وہ آگے یہ بات لکھ گیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آیات لکھی ہوئی تھی، وہ آگے لکھ کے چلا گیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا کلام نہیں۔ یہ یقین کے اور پھر اسی اعتبار سے جو چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ دے رہا ہے۔ آخری بات کیا آئی؟ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ دیتا ہے اپنے اندر جھانکو، حقیقت کو خود سمجھنے کی کوشش کرو، تمہارے اندر سے جو حقیقت ہے، جو بصیرت ہے، اس سے تمہیں آواز آئے گی، اس معرفت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے۔ ہاں اگر تمہارا نفس ہی پرورٹڈ ہو گیا ہے، تمہارے اندر تکبر آ گیا ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ بائسز آ گئے ہیں، وہ بات ہم پہلے پڑھا ہے، پھر تو تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ لیکن ہر شخص کو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دعوت دیتا ہے کہ اپنے اندر جھانک کر اللہ کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگلی بات فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بڑا پیارا انداز دیکھیں، وہی بات رب کائنات ہی ہے جو یہ انداز اختیار فرما سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، اللہ ہے جو اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہا تھا؟ اگر تمہیں ہمارے اس کلام کے بارے میں اور ہمارے جو ہم نے اپنے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس میں کوئی شک ہے، شک کر رہے ہو، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور سارے مل کر مدد کو بلا لو سوائے اللہ کے، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو، بڑا پیارا انداز، ترغیبانہ، محبت والا انداز۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو سوائے اللہ کے، یہ انداز کسی کا نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا آتھر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اپنی لکھی ہوئی کتاب، اپنی کہی ہوئی بات پہ یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، کیا آج تک کسی نے 1400 سال گزر گئے، 14.5 تقریباً، کوئی نہیں ہے جو آج جو ہے وہ آج تک یہ کلیم کر سکے کہ میں نے قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر میں آ گیا۔ اللہ کا چیلنج 1400 سال سے چل رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر بچو، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اب یہ پھر سخت بات پھر رب کائنات کی طرف سے، اور اشارہ کدھر ہے؟ ایمان بالآخرہ کی طرف۔ توحید کی بات آ گئی، رسالت کی آ گئی، اور اب یہ آخرت کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ ڈرو پھر اس آگ سے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ پتھر کے لیے علماء نے 2 باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ پتھر سے جو آگ کی تپش ہوتی ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، تو جہنم کی آگ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی آگ سے، یہ 45 ڈگری سے نہیں جو اس وقت فیلز لائک ہے، دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ جہنم کی آگ۔ اللہم اجرنا من النار۔ اور مزید پھر اس کو جو ہے ظاہر تپایا جا رہا ہوگا ان پتھروں سے۔ اور دوسری بات یہ کہ جن بتوں کو یہ مشرکین پوجا کرتے تھے، یہ بت جو پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ بھی اس آگ میں ان مشرکین کے ساتھ ڈالے جائیں گے کہ تم بھی جلو اور یہ بھی جلیں گے جن کو تم دنیا میں اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے۔ وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اور جو کہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہم لا تجعلنا معہم
اللہم اجرنا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور ملتی ہے سیرت طیبہ میں کہ جب کبھی الفاظ آتے جہنم کے اور آگ کے اور عذاب کے تو اس سے پناہ مانگا کرتے، اور جب قرآن حکیم میں تلاوت کر رہے ہوتے اور الفاظ آتے جنت کے، جنت کی آسائشوں کے، باغات کے، تو اس کا سوال کیا کرتے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اس کے برعکس وبشر الذین آمنوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیجئے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہیں کوئی شک نہیں قرآن پہ، پیچھے جو بات چل رہی ہے، جو عبادت کرتے ہیں تو کس کی؟ ایک اللہ کی بندگی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن پر کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر کوئی شک نہیں، رول ماڈل ہونے پر کوئی شک نہیں، اور آخرت پر تو گویا یقین کرتے ہیں، تو سچا ایمان، اس کے نتیجے میں وارد ہونے والے نیک اعمال۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بشارت دیجئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فار لیک آف اے بیٹر ورڈ پکچرائز کرتا ہے جنت کو بھی اور دوزخ۔ حقیقت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر سے اس کا خیال تک گزرا۔ جنت کی حقیقت تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، جو امیجن کر سکتے، امیجنیشن اٹ سیلف بڑی زبردست چیز اللہ نے دی ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے چاند پہ پہنچ سکتے ہو نا، چاند پہ جا کے واپس بھی آ جاؤ، سورج کا چکر لگا لو، اپنی جو چاہو امیجنیشن، اللہ نے اتنی زبردست ایک چیز انسان کو عطا کر دی، لیکن اس امیجنیشن میں جنت نہیں آ سکتی، اس امیجنیشن کی وسعتوں کے باوجود کسی کے دل پر سے اس کا خیال تک گزرا۔ گویا جو کچھ ہم جنت کے لیے سوچ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یا تو وہ جو قرآن و حدیث میں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اور اسی کے مطابق جو کچھ ہم امیجن اپنے دنیاوی ایکسپوجر کے سامنے کر سکتے ہیں، تو وہ سب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وہ تو ایپیٹائزر ہے، ابتدائی مہمان نوازی۔ اصل جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر سے اس کا خیال تک گزرا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے انہیں جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے ہوں گے، پرسنل پراپرٹی ہوگی، دودھ کی نہریں، شربت کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابوں کی نہریں، وہ جو جنت الفردوس میں ہوں گے وہ وہاں سے تو سورس نکل رہی ہے، اور جتنا نیچے آتے جائیں گے وہ سمجھیے نہریں پتلی ہوتی چلی جائیں گی۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جو سورس ہے وہ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑا جوش ہوتا ہے وہاں پر، ایبنڈنس ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے بہرحال وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، نہر پھر بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص کے جو سب سے آخر میں اپنی سزاؤں کو پا کر جنت میں داخل ہوگا، اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ کراچی کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کی، ایشیا کی بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کا جو سائز ہے دیکھ لیجیے گا کہ کتنا سائز ہے۔ میں آج کتنے گز کے مکان میں رہتا ہوں، اس کو ذرا پریکٹیکلی ہم سوچا کریں، ہم ڈاؤن لوڈ کیا کریں اپنے دماغ کے اندر، اس بارے میں ایویلیویٹ کیا کریں ان چیزوں، اسی لیے بتایا نا، ورنہ کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ کہ وہ بتائیں 69 ٹائمز گرم آگ، 10 گنا بڑی جنت، اس لیے کہ بندہ مومن سوچے، جہنم سے بچنے کی فکر کرے، جنت کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو۔ تو آخری جانے والا جنت میں جو جنتی ہے اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو۔ ابھی ہم وسعتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، وقت کم ہے، کچھ باتیں اور ہیں، انشاءاللہ اگلی بار اس کو میں عرض کروں گا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی انہیں اس سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، اب جنت میں بیٹھے ہیں آرام سے اپنے اپنے تختوں پہ، باتیں ہو رہی ہیں، کوئی پھل پیش کیا گیا مخلدون کی طرف سے، تو کہے گا یہ تو پہلے بھی کھایا ہوا ہے۔ اب علماء نے 2 اس کی جو ہے وہ باتیں بیان فرمائی، ایک تو یہ کہ وہ دیکھنے میں دنیا جیسا پھل ہوگا، انار جیسا،
انگور جیسا، آم جیسا، سیب جیسا. جب دیکھے گا بندہ مومن کہے گا ارے یہ تو پہلے بھی کھایا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ فیملیارٹی سے اس چیز کی ایکسیپٹنس بڑھ جاتی. اگر چیز ہی فیملیئر نہ ہو تو انسان ایکسیپٹ نہیں کرے گا. تو اللہ جو شکل و صورت جنت کے پھلوں کی ہوگی اکثر و بیشتر ویسی کہ جیسی دنیا میں تھی، لیکن جب کھائے گا ذائقے میں زمین آسمان، کوئی ریشیو پروپورشن ہی نہیں. اور دوسرا علماء نے کہا ہر مرتبہ ذائقہ ایک نیا ذائقہ ہو. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ اللہ نے اس دنیا میں کر کے دکھا دیا. میری اور آپ کی زبان جو چند انچ لمبی ہے، آج سائنس بتاتی ہے کہ 10,000 ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت یہ میری اور آپ کی زبان رکھتی ہے. اتنی سی زبان کیسے سینسرز اللہ نے عطا کر دی. جب دنیا میں یہ سب کر دیا تو آخرت میں ہر مرتبہ ایک نیا ذائقہ، ہر مرتبہ ایک نیا اس کا جو ہے وہ خوشبو وغیرہ. کلما رزقوا منها ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها. حالانکہ وہ ان سے ملتا جلتا دیا گیا تاکہ ایکسیپٹنس ہو، لیکن جب کھائیں گے تو ذائقے میں کوئی ریشیو پروپورشن، کوئی تناسب ہی نہیں ہوگا جو کہ دنیا کے پھلوں کا ذائقہ ہے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تو ہمیں ان جنتی لوگوں میں شامل فرما. آمین ثم آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.